بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پہ۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان کا سلسلہ نسبتاً یہودا اولاد یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا ہے۔ سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن آبر بن سلمون بن نحشون بن ایمینا زب بن ارم بن حزرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق اور بن ابراہیم سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ وہ چند لمحوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی جب تعمیر شروع کی تھی تو جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندروں سے موتی نکال کر لائے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لی اور وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ اس طرح آپ کو دوبارہ سلطنت و حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ تو ایک دنیاوی بات ہے، کیونکہ حکومت تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص فضل سے دی تھی۔ شاہی محل کی بارادریوں میں بے فکری سے زندگی گزارنے والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار وہ کم عمر نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ پائے تھے کہ ان کے والد محترم اللہ کے نبی اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ انہوں نے عمر مبارک کے صرف 13 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ عظیم الشان سلطنت کا بوجھ ان کے ناتواں کندھوں پر آ گیا۔ تخت شاہی پر براجمان ہوئے تو اپنے رب کے حضور کامیابی کی دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے میرے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہفتے کلیم بنا کر دنیا کی ہر شے کو ان کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ نبوت و حکمت سے سرفراز فرما کر ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، چرند پرند، انسان اور حیوان، جنات و شیاطین، مال و دولت، نباتات، ہر چیز کو ان کے لیے مطیع کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا اور ہم نے جنات کو بھی اور دوسرے جنات کے شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے ان کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، اور ہم نے بہت سے شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 12۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن حضرت سلیمان جیسا بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جانور اور پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر، جب حق تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا تو جن ایک ایسی مخلوق ہیں جو مشکل سے مشکل کام اور سخت سے سخت کام بھی سر انجام دے لیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے چاروں جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور اس شہر کی تعمیر بھی، مسجد کی تعمیر بھی کی جائے، اور یہ کام انہوں نے جنوں کے سپرد کر دیا۔ اساساً نو تعمیر کی وجہ سے ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو پیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے دور سے اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے جائیں، اور یہ کام انہوں نے سارے جنوں اور ہوا کے ذریعے سے کروائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے۔ انہوں نے جنوں ہی سے یہ خدمت لی، چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور تھا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔
اس کے لیے بخاری اور مسلم کی کافی حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ ابو ذر نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ کا مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل میں بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی بنوائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور جرثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان پتھروں کو ایسی ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کیں اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے اور شیطانوں نے ہم میں سے مسخر کر دیا، اور وہ جو حضرت سلیمان کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے، پیشے قیمت بحری اور بجری اشیاء نکال کر لاتے اور اس کے علاوہ بہت سے کام انجام دیتے، اور ہم ان کے لیے نگران اور نگہبان تھے۔ اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت سر انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ حضرت سلیمان کے لیے وہی کچھ بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر کی، ہتھیار اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جو کہ حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہتی تھیں، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت سر انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا ہم اس کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف اور خرچ اور درویشی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو باز رکھا، مطلب وہ ان اشیاء میں سے خود اپنے اوپر کچھ بھی صرف نہیں کرتے تھے۔ اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی روزی اور ٹوکریاں بنا کر پتوں کی اور درختوں کی چھال کی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی کہ قوم جن نے تخت سلیمان کو اس کاریگری سے بنایا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گدھ معلق تھے ہوا میں، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر نیچے بیٹھ جاتے اور تخت نیچے ہو جاتا تھا، اور جب آپ تخت پر بیٹھ جاتے تو شیر کھڑے ہو جاتے اور وہ ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر آپ کے سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے پتھر سے بڑی بڑی اور بھاری دیگیں بھی بنائی تھی جو چولہوں پر قائم تھی اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے گئے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل مسجد اقصیٰ اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ تو رات میں متعدد جگہ ان تعمیری خدمات کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہی باعث ہے کہ جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نے لوگوں سے کہ خداوند اللہ کا گھر بنایا، مسجد اور شہر یروشلم کو انہوں نے پناہ گاہ تصور کیا، اور بہت سے لوگوں نے یہاں پہ پناہ حاصل کی اور مجدد اور جازر بھی بنائے۔ تو سلیمان جازر اور بیت حواران حوض کو کہا گیا ہے، اسفل کو پھر تعمیر کیا، اور ان کے درمیان ایسے خزانے چھپائے گئے کہ جو آج کل کے لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم بھی دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر عظیم چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جو بے شمار چونٹیوں کا مسکن تھی۔
چونٹیوں کی ملکہ نے جب انبوائے کثیر لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو مسکرا دیا اور اللہ سے دعا کی، ہے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں و احسانات کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کی اطلاع کے بغیر غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پر پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی پر پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کو کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً ہی وہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہدہد جب واپس آیا تو اس نے اپنے غیر حاضر ہونے کی ایک معقول وجہ پیش کی۔ ہدہد قوم سبا کی خبر لے کر حاضر ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ ہدہد نے کہا، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں کی ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں راستہ کر دکھائے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہی عظمت والا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، تو ایسا کر کے میرا خط لے جا اور جا کر اسے دے دے، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے۔ ملکہ بلقیس کے باپ نے دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ہے کہ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی اور ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بلمہ بنت شیان تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت اور شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا خط لے جا کر ہدہد نے ملک یمن بھی پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھتا ہے کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہیں۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر دیکھا تو بڑی متفکر ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزین خوبصورت تخت پر براجمان تھی۔ تمام درباری تجسس بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمانے پر کچھ اظہار خیال کریں گی۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالیشان دربار کے چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر گویا ہوئی، اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم و فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کس امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے، ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، ہمارے آگے کچھ بھی ہیچ نہیں۔ آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں اور یا آپ کیا حکم فرماتی ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، یہ بہت طاقتور بادشاہ ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔
اور یہ لوگ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں جن کا مقصد اللہ کے دین پر غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی میں بھیجے ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی، جوہرات، 100 حسین ترین کنیزیں تھیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے خط بھی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے رستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور رستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جوہرات سے مزین کر دیا جائے۔ غرض ہے کہ جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے طائف لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے میں ان کی طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے وہ لوگ۔ ملکہ کی ملک شام روانگی۔ جب قاصد اپنا پیغام لے کر واپس پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا تو ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہاں دیدہ عورت تھیں۔ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان کا یہ واقعہ ابھی جاری ہے، آئندہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔